آج ہم حیدرآباد کے پاس ایک بہت اہم روحانی مقام پہاڑی شریف درگاہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ اس کی تاریخ، اس کی تعمیر اور آج کل اس کی کیا اہمیت ہے، اس سب پر ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس جگہ کی کہانی کو سمجھا جائے جو صدیوں سے محبت اور ہم آہنگی کی ایک علامت رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک زندہ روایت ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جگہ کیسے بنی، وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلیاں آئیں، اور آج بھی یہ لوگوں کے لیے، خاص کر زائرین کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی سے۔ سنا ہے کہ وہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے 12ویں صدی کے آخر میں، اور حضرت علی کی نسل سے تھے۔ جی ہاں، تقریباً 1174 سے 1190 عیسوی کے درمیان بغداد میں۔ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور پھر 13ویں صدی کے شروع میں دکن پہنچے۔ اچھا، تو دکن میں وہ کہاں ٹھہرے پہلے؟ دکن آ کر وہ پہلے بالاپور میں رہے۔ یہ آج کے حیدرآباد سے زیادہ دور نہیں، کوئی 5-7 کلومیٹر۔ وہاں وہ تقریباً 11 سال رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور بلا تفریق مذہب و ملت سب کی مدد کرتے تھے۔ اچھا۔ ان کی ہمدردی ایسی تھی کہ ہندو برادری کے لوگ بھی انہیں بہت مانتے تھے، یہاں تک کہ مہادیوتا کہتے تھے۔ مہادیوتا؟ جی، یہ تو بڑی بات ہے اس زمانے میں؟ جی، یہ اس دور میں بین المذہب ہم آہنگی کی بڑی مثال ہے۔ تو پھر وہ اس پہاڑی پر کیوں چلے گئے بالاپور سے؟ دیکھیں، وہ غالباً زیادہ سکون، تنہائی چاہتے تھے اپنی عبادت کے لیے، تو وہ قریب کی اس پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہیں مستقل ٹھکانہ بنا لیا عبادت کے لیے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑا پہاڑی شریف۔ اچھا، معزز پہاڑی۔ جی، وہیں وہ رہے اپنی وفات تک۔ تقریباً 101 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں وہیں دفن کیا گیا، اسی جگہ پر جو بعد میں درگاہ بن گئی۔ اور پھر یہ ایک باقاعدہ درگاہ بن گئی۔ اس کی تعمیر میں کس کس کا حصہ رہا؟ جی، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف حکمرانوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ جیسے مغل بادشاہ اورنگزیب نے قبر کے اوپر ایک عمارت بنوائی تھی۔ او، اورنگزیب نے بھی؟ جی، پھر بعد میں جب نظاموں کا دور آیا۔ ہاں، نظاموں نے تو حیدرآباد میں بہت کام کروایا ہے۔ بالکل، تو چھٹے نظام میر محبوب علی خان، ان کے دور میں وہ محرابوں والا ہال بنا، اور جو 7ویں نظام تھے میر عثمان علی خان، انہوں نے وہ مشہور سیڑھیاں بنوائیں۔ اچھا، وہ جو تقریباً 360 سیڑھیاں ہیں؟ جی ہاں، وہی پتھر کی سیڑھیاں، تاکہ زائرین آسانی سے اوپر جا سکیں۔ اور ایک اور بات، پائے گاہ خاندان جو تھا، جی، حیدرآباد کے بڑے نواب۔ ہاں، تو ان میں سے نواب اقبال الدولہ نے پہاڑی کے نیچے ایک علامتی دروازہ، ایک ڈیوڑی بھی بنوائی۔ فن تعمیر کے لحاظ سے کیا خاص ہے وہاں؟ مقبرہ خود بہت خوبصورت ہے۔ ایک 12 دری ہے، یعنی 12 دروازوں والا پویلین۔ اس کے گنبد کے نیچے بابا شرف الدین اور ان کے جانشین سید فرید الدین دونوں کی قبریں ہیں، سنگ مرمر کی۔ اور مسجد وغیرہ بھی ہے وہاں؟ جی، مسجد بھی ہے، جو ایک پائیگاہ نواب نے بنوائی تھی۔ ایک لنگر خانہ ہے جہاں کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ خوبصورت محرابیں ہیں اور پانی کے تالاب بھی ہیں، کچھ قدرتی، کچھ لوگوں نے بنوائے۔ ہر سال وہاں عرس بھی ہوتا ہے، سنا ہے کافی بڑا ہوتا ہے۔ جی بالکل، شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے، 16 سے 22 تاریخ تک، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ لوگ آتے ہیں تلنگانہ اور آس پاس کی ریاستوں سے۔ 2 لاکھ کافی زیادہ ہے۔ ہاں، اس میں پھر کئی رسومات ہوتی ہیں۔ بالاپور سے سندل کا جلوس آتا ہے، نماز، قرآن خوانی، رات کو چراغاں ہوتا ہے، سماع کی محفلیں ہوتی ہیں، اور نیاز مطلب لنگر وغیرہ تقسیم ہوتا ہے۔ نظام، ٹرسٹ اور حکومت بھی انتظامات میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ بھی ہے وہاں، ہے نا، اوپر درگاہ تک پہنچنے کا؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ 360 سیڑھیاں چڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خاص طور پر جو بزرگ ہیں یا جو معذور ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس کا کوئی حل سوچا گیا تھا؟ جی، ایک منصوبہ بنا تھا 2018 میں، گاڑیوں کے لیے ایک ریمپ بنانے کا۔ بجٹ بھی منظور ہوا تھا، کوئی 9.6 کروڑ کا، لیکن وہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ او، یعنی فنڈنگ کے مسائل یا کچھ اور؟ جی، فنڈنگ میں تاخیر اور شاید کچھ انتظامی معاملات بھی ہیں۔ وعدے تو ہوتے رہیں، لیکن کام ابھی تک نہیں ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑی شریف صرف ایک تاریخی جگہ نہیں، یہ عقیدت اور خدمت کی ایک جیتی جاگتی روایت ہے۔
یہ بابا شرف الدین کی میراث کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے ایک شخص کی روحانیت اور خدمت کا جذبہ صدیوں تک قائم رہ سکتا ہے۔ آج کے دور میں اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس ورثے کو کیسے سنبھالیں، اور خاص طور پر اسے سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو جسمانی طور پر اتنی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، کیسے زیادہ آسان بنائیں، تاکہ بابا شرف الدین کا جو محبت اور امن کا پیغام ہے وہ آگے بھی اسی طرح پہنچتا رہے۔